نوبل امن انعام یافتہ پاکستانی سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے اپنی نئی آنے والی خود نوشت میں ایک حیران کن انکشاف کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ برطانیہ میں تعلیم کے دوران انہوں نے کئی بار نشہ استعمال کیا، لیکن ایک بار اس کے اثرات نے انہیں ماضی کے بھیانک صدموں میں دھکیل دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق ملالہ کی نئی ثانوی عمر فائنڈنگ مائی وے جو کہ 21 اکتوبر 2025 کو منظر عام پر آئے گی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی کئی پوشیدہ پہلوؤں، چیلنجز اور تلخ تجربات کو بے باکی سے بیان کیا۔ کتاب میں ملالہ نے اپنے آکسفورڈ یونیورسٹی کے دنوں کا بھی تفصیلی ذکر کیا، جہاں ایک رات انہوں نے اپنی دوست انیسہ کے ساتھ ویڈ استعمال کیا اور وہ لمحہ ان کے لیے زندگی کے خوفناک ترین تجربات میں بدل گیا۔ ملالہ لکھتی ہیں کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ یونیورسٹی کی ایک پرانے شیڈ میں گئی جہاں دو لڑکے بھی موجود تھے۔ وہاں ایک شیشے کا آلہ رکھا تھا جس سے وہ دھواں کھینچ رہے تھے۔ تجسس کے باعث ملالہ نے بھی اسے آزمایا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی بنگ استعمال کی تھی، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی میں نے دھواں اندر لیا، میرا دماغ جیسے ماضی میں لوٹ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں پھر 15 سال کی ہوں، سوات میں ہوں اور طالبان میرے سر پر بندوق تانے کھڑے ہیں۔ کتاب کے مطابق ملالہ کو اچانک خوف اور گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ ان کے جسم نے جواب دینا شروع کر دیا، پاؤں بھاری ہو گئے اور انہیں لگا کہ وہ چل نہیں سکتی۔ وہ لکھتی ہیں کہ میرے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے ذہن میں چیخ رہی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دوبارہ کومے میں جا رہی ہوں۔ ملالہ یوسفزئی نے وضاحت کی کہ انہیں شدید الٹیاں آئیں، سانس لینے میں دشواری ہوئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو، بالکل ایسے ہی جیسے گولی لگنے کے بعد اسپتال میں ان کے گلے میں ٹیوب ڈالی گئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں خوف کے مارے پوری رات جاگتی رہی۔ مجھے لگا اگر میں سو گئی تو شاید مر جاؤں گی۔ میں نے خود کو تھپڑ مار کر جاگتا رکھا۔ کتاب میں ملالہ یوسفزئی نے یہ بھی بتایا کہ ان کی دوست انیسہ نے انہیں سہارا دے کر ہاسپٹل واپس پہنچایا جہاں وہ فرش پر گر گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو ہر طرف خون، بندوق، چیخیں اور اسپتال کے مناظر واپس آنے لگتے۔ میں چیختی رہی اور روتی رہی۔ ملالہ نے اعتراف کیا کہ یہ تجربہ ان کی زندگی کا ایک خوفناک موڑ تھا، جس کے بعد انہوں نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گی۔ کتاب فائنڈنگ مائی وے نہ صرف ملالہ یوسفزئی کی ذاتی زندگی اور اندرونی جدوجہد کی جھلکی پیش کر رہی ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ عالمی سطح پر پہچانی جانے والی اس لڑکی نے اپنے ذہنی اور جذباتی زخموں سے نجات پانے کے لیے کتنی سخت جنگ لڑی۔ یہ انکشاف بھارتی اور برطانوی میڈیا میں خاص توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر لوگوں کے ملے جلے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ افراد ملالہ کی ایمانداری کو سراہ رہے ہیں جبکہ دیگر ان کے اس عمل پر حیرت اور تنقید کا اظہار کر رہے ہیں۔